أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. 17 رمضان یا 19 رمضان کی تاریخ، اس تاریخ کو صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ نے ایک وصیت لوگوں کو، کمانڈروں جو دنیا کی کسی تاریخ میں ساتھیوں نہیں پائی جائے گا، کہ جس نے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ وہ دشمن کی آپ کو قتل کرنے، آپ کو ایذا پہنچانے، آپ کو تکلیف دے دے، آپ کو دنیا سے ختم کر دینے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھا، کوئی کسر ان کے نزدیک باقی نہیں تھی، لیکن ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا کہ جو اپنا ہتھیار ڈال دے اس کو امان، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امان، جو تمہارے ساتھ لڑائی کے لیے تیار نہ ہو اسے چھیڑخانی نہ کی جائے. اللہ کی قسم ساتھیوں، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں. لیکن عصر کا جب وقت ہو گیا تو آپ سے اعلان کر دیا مکے کے اندر آج ہی نہیں، آج سے قیامت تک کسی کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں. مکے کو چند گھنٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کر دیا تھا، اب قیامت تک کسی کے لیے مکہ حلال نہیں ہوگا. جب اللہ کی مدد اور فتح آپ پہنچی اور میرے محبوب آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کیجئے اور اس سے بخشش طلب کیجئے، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. حاضرین مجلس، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت و نصیحت کی اگلی کڑی کا آغاز ہوا چاہتا ہے. اس سے قبل ہم نے فتح مکہ سے پہلے کے واقعات سنے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے فوج لے کر کس طریقے سے نکلتے ہیں، صلح حدیبیہ کے بعد کہ کیا واقعات پیش آئے اور کس طریقے سے بد عہدی کفار مکہ نے کیا. اس کے بعد صلح حدیبیہ کی جو صلح تھی وہ صلح ختم ہوئی اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فوج لے کر نکلے، اور اس راستے میں جو واقعات پیش آئے وہ تفصیلاً ہم نے واقعات ذکر کیے. انشاءاللہ تعالی شیخ محترم دوبارہ سرسری اس کا جائزہ لیں گے. اب آگے جو ہے فتح مکہ میں کیا واقعات پیش آنے والے ہیں، کس طریقے سے جنگ پیش آئی اور کس طریقے سے مکہ فتح ہوا اور کیا کیا معاملات پیش آئے. حضرت اس وقت کن کن کو پناہ دی گئی، کن کن کو امان دیا گیا، کن کن جگہوں کو معتبر مانا گیا، یہ ساری چیزیں ہمارے درمیان آئی تھی. انشاءاللہ تعالی پھر اس کا سرسری جائزہ لیتے ہوئے فتح مکہ کے جو اہم قد و خال ہیں انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے. میں بلا کسی تاخیر فضیلت الشیخ مقصود حسن صاحب فیضی حفظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور
اس کی اگلی کڑی کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ الى الناس کافۃ بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے میں ہم اور آپ فتح مکہ تک پہنچ چکے تھے۔ پچھلے درس میں جو آج سے تقریباً ہمارے خیال سے 1 مہینے کا فاصلہ ہوا، اس میں فتح مکہ کی ابتدائی حادثات سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ آج چونکہ فاصلہ لمبا ہے، اس لیے چند باتیں جو آج کے درس سے متعلق ہوں گی اسے میں لے کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، جیسا کہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و قریش کے درمیان جو صلح ہوئی تھی، اس میں ایک بند یہ بھی تھی کہ جو قریش کے حلف میں داخل ہونا چاہے، قریش کا ساتھ دینا چاہے، وہ ان کے ساتھ ہو لے، اور جو محمد اللہم صلی علی محمد آپ کے ساتھ ہونا چاہے، وہ آپ کے ساتھ معاہدہ اور تحالف کا معاملہ کر لے۔ تو چنانچہ بنو خزاعہ جو پہلے ہی سے مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے عہد میں داخل ہو گئے، اور بنو بکر، جن کی بنو خزاعہ اور بنو بکر کی آپس میں لڑائی چلتی تھی زمانے جاہلیت میں، اور ایک دوسرے کے سمجھیے کہ پکے دشمن تھے، تو بنو بکر نے اس کو غنیمت سمجھا اور قریش کے ساتھ ہو لیے۔ انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ یہ جو 1400 کی جماعت ہے اور ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی اتنا سامان بھی نہیں ہے، اور قریش جو خانے کعبہ اور مکہ کے متولی ہیں، ان کے مقابلے میں ان کی جماعت اس قدر آگے بڑھ جائے گی، لہذا انہوں نے قریش کا ساتھ دیا۔ یہ اس وقت اگر کوئی کسی کے ساتھ تحالف یا حلف کا معاملہ کر لے تو اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو ان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، یعنی ان دونوں کے جو دشمن ہیں ان کے خلاف مل کر کے یہ دونوں رہیں گے اور لڑائی کریں گے۔ اچھا، ان میں سے کسی ایک کے خلاف ہونا گویا دونوں کے خلاف ہونا تھا، یعنی اگر کوئی شخص مسلمانوں کے خلاف اٹھتا ہے تو اس کا مطلب بنو خزاعہ کے بھی خلاف اٹھ رہا ہے، اور اگر کوئی بنو بکر کے خلاف اٹھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قریش کے خلاف اٹھ رہا ہے۔ یہ اس وقت کا معاہدہ تھا جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اسے ملغا قرار دیا، لا حلف فی الاسلام۔ اب اسلامی معاہدہ رہ گیا، باقی اور کوئی معاہدہ باقی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے بنو خزاعہ اور بنو بکر جب ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہوئے اور دوسرے قریش کے،
تو یہ سلسلہ آپس میں معاہدے کا تقریباً 17 یا 18 مہینے چلتا رہا. اس درمیان مسلمانوں کو دوسرے لوگوں سے نپٹنے کا اچھا موقع مل گیا تھا. 17 یا 18 مہینے کے بعد جیسے ہی وقت زیادہ ہوتا گیا تو چونکہ بنو بکر کی اور بنو خزاعہ سے آپس میں پہلے لڑائی چلتی تھی، لہذا بنو بکر نے ایک دن رات کے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے قریش کے اشارے پر، بلکہ قریش نے ان کی مدد بھی کی، بنو خزاعہ کے اوپر وتیر نامی چشمے پر. یہ وتیر نامی چشمہ آج مکہ مکرمہ کے جنوب کی طرف کعکیہ اور عشیکہ ایک علاقہ ہے، اسی کا کچھ حصہ تھا وہ. حالانکہ پہلے خانہ کعبہ سے 18 کلومیٹر تھا، لیکن آج چونکہ جانتے ہیں کہ تمام شہر تیزی کے ساتھ پھیلتے جا رہے ہیں، تو اب یہ مکہ مکرمہ کا تھوڑا سا ایک حصہ بھی بن گیا ہے. تو وہاں اصل میں وہاں بنو خزاعہ رہا کرتے، جو حدود حرم سے باہر ہے، بنو خزاعہ وہاں رہا کرتے تھے. تو اچانک رات میں ان کے اوپر حملہ کر دیا. چونکہ بنو خزاعہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، بنو بکر نے مکمل تیاری کی اور قریش نے ان کی مدد کی. بلکہ بعض روایات میں پتہ چلتا ہے قریش کے بعد بڑے بڑے سردار جیسے سہیل ابن عمرو، صفوان ابن امیہ، ان لوگوں نے اپنے چہرے کو چھپا کر کے بذات خود، صرف اسلحہ ہی سے نہیں بلکہ بذات خود ان کا ساتھ دیا اور اس میں جنگ میں شریک ہوئے. یہ کرنا گویا بنو خزاعہ ہی کے ساتھ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے خلاف بھی گویا کہ اعلان جنگ تھا. بنو بکر بھاگ کر کے پناہ لیے حدود حرم میں، اور نوفل جو بنو بکر کا سردار تھا، بنو بکر نے اس سے کہا کہ اب ہم حدود حرم میں آ گئے ہیں، حدود حرم میں ہمیں لڑائی نہیں کرنی ہے. لیکن نوفل نے کہا کہ یہ موقع ہے، اپنا بدلہ لے لو، حرم کی حدود کا کوئی پاس لحاظ نہ کیا جائے، اپنا بدلہ لے لو ورنہ شاید دوبارہ موقع نہ ملے. چنانچہ ان لوگوں نے حتیٰ کی حدود حرم بلکہ مسجد حرام میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی. وہ کیسے؟ یہ صورتحال ابھی جاری ہی تھی کہ ایک خزاعی جن کا نام عمرو ابن سالم تھا، وہ بھاگ کر کے مدینہ منورہ آئے. مدینہ منورہ جب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور سامنے پہنچتے ہی انہوں نے اپنی درد کی کہانی سنائی اور ایک شعر پڑھا جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں سے مدد طلب کیا. کہنے لگے کہ یا رب انی ناشد محمدن حلف ابینا و ابیہ الاتلدا فانصر رسول اللہ نصرا اعتدا وادعو عباد اللہ یأتوا مددا ہم بیتونا بالوتیر حجدا وقتلونا رکعا وسجدا. اے اللہ تعالی، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں، ان کے سے مدد کے لیے ہم درخواست لے کر کے آئے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا اور ہمارے باپ دادا کا پرانا عہد نامہ چلا آ رہا ہے. اے اللہ کے رسول، جلدی ہی فوراً ہماری مدد کیجیے اور اللہ کے بندوں کو دعوت دیجیے کہ ہماری مدد کو آئیں. کیوں؟ اس لیے کہ بنو بکر نے وتیر نامے چشمے کے اوپر رات کے وقت ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہم رکوع اور سجدہ کی حالت میں تھے کہ ہمیں انہوں نے قتل کر دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو خزاعہ کے کچھ لوگ مسلمان بھی ہو چکے تھے، اگرچہ انہوں نے بھی ہجرت نہیں کی لیکن مسلمان ہو چکے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا، عمرو ابن سالم نے، کہ ہم وقتلونا رکعا وسجدا، ان لوگوں نے حالت رکوع اور سجدے میں ہمیں قتل کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سنے اور ان کے قتل کی درد بھری کہانی جب سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا، نصرت یا عمرو ابن سالم، اے عمرو ابن سالم پریشان نہ ہو، تمہاری مدد کی جائے گی. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے کہ بدلی کا ایک ٹکڑا ادھر سے گزرا اور کہا کہ اے عمرو ابن سالم، یہ بدلی تمہارے لیے مدد کا پیغام لے کر کے آئی ہے. ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ بنو خزاعہ کے سردار
بدیل ابن ورقہ بھی ایک جماعت لے کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور جو کچھ عمرو ابن سالم نے کہا تھا وہ ساری تفصیلات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ضبط سے کام لیا، اور بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغامبر بھیجا، ایک قاصد بھیجا قریش کے پاس، کہا کہ دیکھو بنو خزاعہ کے جو لوگ قتل ہوئے ہیں، یا اولاً تو ان کا خون بہا ادا کرو، اگر یہ نہیں تو بنو بکر سے اپنا معاہدہ توڑ لو، بنو بکر سے اپنا معاہدہ توڑ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنو بکر کے اوپر ہم حملہ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے معاہد کے ساتھ، ہمارے ساتھی کے ساتھ، جس کے ساتھ ہمارا تحالف کا معاملہ تھا، ان کے اوپر انہوں نے ناجائز حملہ کیا اور ظلم کیا ہے، ورنہ یہ سمجھو کہ ہمارا اور تمہارا اب کوئی عہد نامہ باقی نہیں رہے گا، اور یہ سمجھ لو کہ اب ہمارا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے، اس کے لیے تم بھی تیار ہو جاؤ۔ قریش کے ظاہر بات آپ جانتے ہیں کہ جذباتی لوگوں سے اور جوان لوگوں سے ہمیشہ خطرہ اور دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ انجام کو نہیں دیکھتے، صرف حالت حاضرہ پر وہ نظر رکھتے ہیں، لیکن مستقبل میں اس کے کیا نتائج پیش ہونے والے ہیں اس پر نظر نہیں رکھتے۔ چنانچہ وہ جذبات میں آئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، نہ ہم خون بہا ادا کریں گے، نہ بنو بکر کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ اسے توڑیں گے، بلکہ جو ان کے خلاف جنگ کرے گا ہم اس سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کا اعلان کر دیا کہ ہاں اب ہمارا اور قریش کا جو آپس میں معاہدہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہوا تھا، اب وہ ملغا قرار پاتا ہے۔ بلکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے لوگ اس پر پشیمان بھی ہوئے، شرمندہ بھی ہوئے، اور انہوں نے حضرت سفیان ابن حرب جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ اور معذرت نامہ پیش کرو اور معاہدے کی تجدید کرو۔ چنانچہ سفیان کے آنے کے بارے میں ابو سفیان کے آنے کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ سیرت کی کتابوں میں ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ وہ جب آئے تو سیدھے اپنی بیٹی کے یہاں آئے۔ ان کی بیٹی کون تھی؟ کسی کو معلوم ہے؟ ان کی بیٹی ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ ابو سفیان ابن حرب کی بیٹی ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ محترمہ تھی، لہذا وہ ظاہر بات نفسیاتی طور پر اسی راستے سے آئے ہیں جس راستے اور جس رشتے کی بنیاد پر انسان زیادہ رحم کرتا ہے۔ اپنی بیٹی کے طرف سے آئے، لیکن اسلام کی وہ روح تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے والوں میں وہ روح پھونک دی تھی کہ ان کے نزدیک سب سے بڑا رشتہ کس کا تھا؟ اسلام کا تھا، اس کے سامنے کوئی دوسرا رشتہ نہیں تھا۔ چنانچہ ام حبیبہ کے گھر جب ابو سفیان آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے آپ کے بستر کو سمیٹ دیا۔ ابو سفیان مکہ کے سردار ہیں، معمولی آدمی، عام آدمی نہیں ہے، مکہ کے سردار ہیں، اور مکہ جو اس وقت پورے عرب میں سب سے بہترین اور معتبر شہر مانا جاتا تھا، یہاں پر بیت اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، وہاں کے سردار کے ساتھ یہ معاملہ۔ تو کہا بیٹی یہ بتاؤ آیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے کہ میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ ذرا غور کریں گے، کیا کہا؟ یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا کہ میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ کہا نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ کافر ہیں، کافر نجس ہوتا ہے، آپ اس لائق نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر بیٹھے ہیں۔ کہا بیٹی یہ تو بڑے شر کی بات ہے جو تم کہہ رہی ہو۔ علی کل حال ابو سفیان نے بڑی کوشش کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت فاطمہ کے پاس گئے روایات کے مطابق، بلکہ حضرت ابوبکر نے کوشش بھی کی، ان کو لے کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں گئے بھی،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں ابو سفیان مجبور ہو کر کھڑے ہو کر کے عہد کی تجدید کا اعلان کرتے ہیں اور اس کے بعد رخصت ہو گئے۔ اب خطرہ رہا کہ ہمارے اوپر حملہ ہوگا، ہم سے بدلہ لیا جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا تو حکم دیا، البتہ اس بات کو بہت ہی پوشیدہ رکھا، کسی کے سامنے اس بات کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ مسلمانوں سے کہا کہ ہاں ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں۔ لیکن ظاہر بات لوگوں کو شبہ تو ہوا کہ اب ہمارے سامنے سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ قریش ہیں، اس کے علاوہ اور جتنے دشمن تھے ان سے ہم نے آسانی سے نپٹ لیا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہم خذ العیون والاخبار عن قریش، اے اللہ تبارک و تعالی قریش کے جو جاسوس ہیں، قریش تک جو لوگ پیغام پہنچاتے ہیں، ان کی نظروں کو تو اندھے کر دے، نظروں کو اندھا کر دے، وہ ہماری بات کو قریش تک نہ پہنچا سکیں۔ علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیاری میں رہے، اس کے لیے آپ انصار کو، مہاجرین کو اور مدینہ منورہ کے ارد گرد بنو سالم وغیرہ جو قبائل تھے، بنو سلمہ وغیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ ظاہر بات مسلمانوں کو شبہ تھا، تو ایک بدری صحابی حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہ سمجھ گئے کہ اب حملہ کہاں ہونے والا ہے؟ مکہ مکرمہ پر۔ تو انہوں نے ایک عورت کو تیار کیا اور قریش کے نام ایک خط لکھا کہ ہوشیار رہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ خط لے کر کے ایک عورت چلی اور مدینہ منورہ سے 2 مرحلے کی دوری پر وہ پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو، حضرت علی، حضرت مقداد، یہ 3 رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت زبیر ابن العوام، حضرت مقداد ابن عمر اور حضرت علی رضی، ان تینوں کو بھیجا، کہا جاؤ فلاں جگہ ایک باغچہ ہے خاخ نامی، وہاں پر ایک چشمہ ہے، تمہیں وہاں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس قریش کے نام ایک خط ہے جسے یہاں سے ایک صاحب نے بھیجا ہے، اسے جاؤ اور پکڑ کر کے لے آؤ۔ وہ لوگ جب وہاں پر گئے تو اسی جگہ وہ عورت ملی، اس سے پوچھا تمہارے پاس کیا؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا نہیں تمہارے پاس ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا سامان ڈھونڈا اور یہ ڈھونڈا وہ ڈھونڈا، کوئی خط مل نہیں رہا ہے۔ لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یقین تھا کہ اس کے پاس وہ لیٹر موجود ہے، لہذا اس سے کہا کہ دیکھو خط نکال کر کے دو، ورنہ ابھی تمہیں برہنہ کر کے تمہاری تلاشی لیں گے، ہم برہنہ کر کے تمہاری تلاشی لیں گے۔ تو اس نے خط کو اپنے جوڑا، جانتے ہیں عورتیں جوڑا باندھتی ہیں پیچھے، ہے نا، اس میں چھپا کر کے رکھا تھا، اس میں سے نکال کر کے خط دے دیا۔ تو وہ خط قریش کے سرداروں کے نام تھا، وہ لے کر کے آئے تو معلوم ہوا کہ یہ خط لکھنے والے کون ہیں؟ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا حاطب یہ کیا کیا تم نے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلد بازی سے کام نہ لیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ نہ تو مجھے کفر سے کوئی ہمدردی ہے اور نہ اسلام اور مسلمانوں سے کوئی نفرت ہے، میں اپنے دین پر پختہ ہوں۔ اصل معاملہ یہ ہے، دیکھیے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مال اور اولاد انسان کے لیے فتنہ ہے۔ مال اور اولاد قرآن مجید میں کہا گیا ہے نا، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ میں اصل میں مکے کا رہنے والا نہیں ہوں، میں دور سے آ کر کے مکے میں آباد ہوں۔ دوسرے جتنے لوگ ہیں ان کے رشتہ دار اور خاندان والے مکے میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اپنے مال اور اپنے اہل و عیال جو وہاں پر رہ گئے ہیں ان کی حفاظت کی ضمانت ہے کہ ان کی حفاظت کریں گے، لیکن میری حفاظت کرنے والا اور میرے خاندان کے کوئی آدمی موجود
نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد تو کرے گا ہی، دنیا کی کوئی طاقت اس سے روک نہیں سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلبے سے دنیا کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ لیکن ہم نے کہا اس بہانے تھوڑا سا اگر میں احسان کر دوں مکہ کے لوگوں کے ساتھ، تو مکہ کے لوگ میرے خاندان والوں کی، میرے گھر والوں کی اور میرے مال کی حفاظت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں انہوں نے سچ کہا ہے، اس نے سچ کہا۔ حضرت عمر اس پر اس قدر ناراض ہوئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن مار دوں۔ آپ نے کہا اے عمر، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور بدر والوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اب تم جو بھی گناہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، لہذا ان کے بارے میں کوئی دوسری رائے تم قائم نہ کرو۔ اور ہوا بھی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی جو سورہ ممتحنہ جہاں سے شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ وانا اعلم ما اخفیتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اے ایمان والو، اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں، معلوم یہ ہوا ساتھیوں کہ کافر اللہ کا بھی دشمن ہے اور مسلمانوں کا بھی دشمن ہے، اور یہ کسی بھی طریقے سے معقول بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دوستی رکھے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے دشمن سے دوستی رکھی جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کی آیت نازل ہوئی۔ علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی، اور رمضان المبارک 8 ذی الحجہ 7 رمضان یا 10 رمضان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی فوج لے کر کے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن لوگوں سے بتایا نہیں کہ ہم مکہ جا رہے ہیں، نکلے اسی طرف، جنوب کی طرف نکلے، اس لیے جنوب طرف راستہ اور بھی جایا کرتا تھا، بہت سے بدوی قبائل تھے، وہ ہو سکتے تھے، آپ نے بتایا نہیں۔ جب لوگ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تب لوگوں کو احساس ہوا کہ آپ کا رخ کس طرف ہے، مکے کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر کے 10,000 کا قافلہ لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ لوگ آ کر کے مسلمان ہوئے۔ چنانچہ مقام سقیہ کے قریب، جو مدینہ منورہ سے تقریباً 180 یا 190 کلومیٹر کی دوری پر ہے، آپ کے 2 بڑے عزیز اور رشتہ دار آ کر کے وہاں پر ملے۔ ایک ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب، ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب، حارث آپ کے چچا تھے، ان کے بیٹے یعنی چچا بھائی، اور دوسرے عبداللہ ابن ابی امیہ، عبداللہ ابن ابی امیہ، یہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے اور آپ کے سالے ہیں، دونوں ہیں۔ ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب اور عبداللہ ابن ابی امیہ، عبداللہ ابن ابی امیہ آپ کے سالے بھی ہیں اور آپ کے پھوپھی کے لڑکے بھی ہیں، اور حضرت ابو سفیان ابن حارث یہ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ دونوں آ کر کے ملے، لیکن یہ دونوں اب تک مسلمانوں کے پکے دشمن رہے ہیں، پکے دشمن رہے ہیں، اور سیدھے یہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے، حضرت ام سلمہ کے پاس آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن ابی امیہ حضرت ام سلمہ کے بھائی تھے، ام سلمہ کے بھائی تھے، ان کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کیجئے کہ ہم لوگوں کا عذرنامہ قبول کر لے۔ جب حضرت ام سلمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں ان کا عذر قبول نہیں کرتا، جہاں تک میرے چچے زاد بھائی کا تعلق ہے تو اس نے مجھے وہ ایذائیں اور وہ تکلیفیں دی ہیں نہ کسی نے نہیں دیا ہے، اس لیے کہ آپ کے خلاف اشعار
آپ کے خلاف اشعار، جنگوں میں آپ کے خلاف لوگوں کو ابھارا کرتے شعر کہہ کر کے. اور جہاں تک عبداللہ ابن ابی امیہ کا تعلق ہے، میرے پھوپھیداد بھائی کا تعلق ہے، اس نے بھی مجھے تکلیف دینے میں، مجھے ایذا پہنچانے میں میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں گئی، کوئی قطر اٹھا نہیں رکھی ہے. لیکن ان دونوں نے سوچا کہ اب ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. پریشان ہوئے تو عبداللہ حضرت ابو سفیان ابن حرب کے ساتھ ان کا ایک بچہ تھا، وہ مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے بچے کو لے کر کے کہتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پناہ نہیں دیتے، مجھے معاف نہیں کرتے، تو اس بچے کو لے کر کے میں صحرا میں نکل جا رہا ہوں، بھوکے اور پیاسے میں جان دے دوں گا، لیکن میں کہیں اور طرف جانے والا نہیں ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت للعالمین کو جب یہ خبر پہنچتی ہے، آپ کا دل نرم ہوا اور آپ نے دونوں کو معاف کر دیا اور دونوں اسلام قبول کیے. اور دونوں کا اسلام اس قدر مضبوط ہوا کہ بعد موقع پر، خصوصاً غزوہ حنین کے موقع پر، جہاں بہت سے پکے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے، لیکن ابو سفیان ابن حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں جمے رہے اور وہاں سے ہٹے نہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے ابو سفیان ابن حارث میرے خاندان کے بہتر اور افضل ترین لوگوں میں ہیں. علی کل حال. اور آگے بڑھے جحفہ تک، تو وہاں آ کر کے عباس ابن عبد المطلب اپنے خاندان کو لے کر کے ملے اور مسلمان ہوئے. علی کل حال ساتھیو، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے مدینہ منورہ سے صرف 60 یا 65 کلومیٹر دوری ایک جگہ قرائے غمیم تھی، وہاں پر پہنچے. جب وہاں پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر ابھی تک لوگ روزے سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، تو آپ نے وہاں پر روزہ افطار کر دیا مقام قدید میں. اور صحابہ اکرام کو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، وجوبی طور پر روزہ افطار کرنے کا حکم دے دیا. پھر آگے بڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 22 کلومیٹر کی دوری پر، جہاں پر آج شہر الجموم واقع ہے، آپ لوگ اس راستے سے جائیں، وہاں پر آپ ٹھہرے اور مسلمانوں کو دور دور اپنا خیمہ لگانے کا حکم دے دیا. اس میں ایک حکمت تھی، رات میں چونکہ لوگ آگے جلائیں گے تو جتنے دور دور رہے گا اتنی زیادہ آگ دکھائی دے گی. اگر ایک جگہ اکٹھے رہیں گے تو لوگ کیا ہے، تھوڑی آبادی میں. لیکن چونکہ مکے والوں کو یہ شبہہ تھا کہ یہ فوج جب نکلی ہے تو اس کا رخ کہاں ہم اندازہ لگائیں، اس لیے مکہ کے بڑے بڑے سردار بڑے چوکنا تھے، خبروں تلاش کرتے تھے، آنے جانے والوں سے پوچھتے تھے. بلکہ تعجب کریں گے کہ مکے کے 3 بڑے سردار حکیم ابن حزام، بدیل ابن ورقہ اور ابو سفیان ابن حرب، یہ تینوں 22 کلومیٹر مکے سے دور نکل کر کے مسلمانوں کے بارے میں اطلاع لینا چاہے کہ ہاں ہم پتہ لگائیں کہ یہ فوج جو مدینہ سے نکلی ہے اس کا رخ کس طرف ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج وہاں پر ٹھہری ہوئی تھی اور یہ دونوں رات میں اس طرف پہنچے تو دیکھے جدھر دیکھو ادھر آگ. 10,000 معمولی لوگ نہیں ہوا کرتے ہیں. 10,000 کو اگر جو ہے اس وقت بھی 10,000 اگر یہاں کہیں باہر یا اس طرف جہاں میدان ہے اگر لوگ پھیل جائیں اور ہر ایک آگ جلائے تو تقریباً 10 کلومیٹر دور تک آگ دکھائی دے گی، وہ اس کی روشنی پھیلے گی. اس لیے 10,000 لوگ معمولی نہیں ہوا کرتے ہیں. اگر 10 کا گروپ انسان لوگ بنا لے تو کتنے گروپ بن جائیں گے، 15 کا، 50 کا، کتنے گروپ بن جائیں گے. اگر 50 کا بھی گروپ بنائے تو کتنے گروپ بنیں گے 10,000 میں جی؟ کتنے؟ 500 جی؟ 2,000 گروپ بن جائیں گے. ذرا سوچیں آپ، 10,000 کے 500 نہیں بلکہ کیوں 5,000 بنے گے بھائی، 2,000 کیسے بنے گے، ہے کہ نہیں؟ 10,000 ہے، 2 حصوں میں تقسیم کر کے کتنا ہو جائے گا؟ 500 ہے نا،
50 کے نہیں، 500 کے نہیں، 50 کے ہو بلکہ دو تقریباً کتنا بنے گا گروپ؟ علی کل حال یعنی آپ اندازہ لگائیں کتنے گروپ بن جائیں، اگر 50 کا گروپ بنا کے لوگ آگ جلائیں تو کتنے گروپ ہیں؟ تو کافی تعداد تھی۔ تو ان تینوں نے جب دیکھا تو بدیل ابن ورقہ نے کہا ارے خزاعہ کے لوگ ہیں، لڑائی نے جن کی پٹائی کی تھی ان لوگوں نے، یہ خزاعہ کے لوگ ہیں، لڑائی نے انہیں توڑ کر کے رکھ دیا ہے، اس لیے وہ اپنا آگ جلا کر کے غم منا رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا نہیں، خزاعہ اس سے بہت معمولی ہیں کہ ان کی آگیں اتنی وسیع ہو جائیں۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب جو تھے، جو راستے میں ملے تھے، انہوں نے کہا کہ اب 20 کلومیٹر مکے کی دوری رہ گئی۔ کتنی؟ اگر دوسرے دن صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فوج لے کر کے مکے میں داخل ہو گئے تو ہوگا کیا؟ قریش بالکل توڑ کر کے قتل کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری لی، آپ کی سواری لی اور کہے چلتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی مکے جا رہا ہو، دودھ بیچنے والا جا رہا ہے، کوئی لکڑی کاٹنے والا جا رہا ہو، جب مکہ کوئی اور کسی غرض سے جا رہا ہو تو اس سے کچھ دے دلا کر کے مکے والوں کو خبر بھیج دوں کہ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لیں، ورنہ آپ اگر مکے میں داخل ہو گئے تو کوئی باقی نہیں بچے گا۔ وہاں سے نکلے تھے کہ دیکھا کہ بدیل ابن ورقہ اور ابو سفیان آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کی آواز کو پہچان لیا اور کہا کہ ابو حنظلہ، کہا کہ ابو حنظلہ، تو ابو سفیان نے کہا کہ ارے ابو الفضل آپ کہاں آ گئے؟ کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی فوج لے کر کے آ رہے ہیں، جلدی سے جاؤ مکے اور مکے والوں کو اطلاع دے دو کہ اللہ کے رسول سے آ کر کے صلح کر لیں، ورنہ مکے والوں کی اب خیر نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا پھر تم کیا کہتے ہو، کیا کیا جائے؟ کہا ایسا کرو آپ میری سواری پر آ کر کے بیٹھو تو۔ چنانچہ پیچھے سواری پر بیٹھے اور انہیں لے کر کے تیزی سے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہونا چاہے، اور جس آگ کے پاس سے گزرتے وہ پوچھتا رہے کوئی جاسوس تو نہیں آیا ہے؟ چوکنا تو تھے ہی، لیکن جب اللہ کے رسول کی سواری دیکھتے تو چپ چاپ بیٹھ جاتے۔ اچانک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ کون ہے جا رہا ہے؟ دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور ان کی سواری ہے، لیکن چونکہ ہوشیار آدمی تھے، چوکنا تھے، دیکھا کہ پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ ابو سفیان ہے۔ لہذا ان کا پیچھا کیا، کہا کہ اللہ کا دشمن ابو سفیان، ہمارا اس کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، سب سے بہتر ہے کہ اس کی گردن میں مار دوں، لیکن اللہ کے رسول کی اجازت ضروری تھی، لہذا بھاگے اللہ کے رسول کی طرف۔ اب عباس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے پاس جا رہے ہیں تو انہوں نے سواری کو اور دوڑایا اور کہا میں ان سے پہلے پہنچ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پکڑ لی اور کہا کہ آج میں آپ کے ساتھ رہوں، کوئی دوسرا نہیں رہے گا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پہنچے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا دشمن ابو سفیان بغیر کسی عہد اور معاہدے کے ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، آپ اجازت دے دیجیے کہ اس کی گردن مار دوں۔ حضرت عباس نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول، ہم نے انہیں پناہ دے دی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عباس میں اور حضرت عمر بن الخطاب نے آپس میں بات چیت ہونے لگی تو حضرت عباس نے کہا کہ عمر تم انہیں اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ بنو عبد مناف کے ہیں نا، اگر بنو عدی کا ہوتا، قریش دونوں ہیں، اگر بنو عدی کا ہوتا تو تم اسے قتل نہ کرتے۔ اس وقت حضرت عمر بن الخطاب نے ساتھیوں جو بات کہی تھی وہ سوچنے کے لائق ہے کہ ان لوگوں کا ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں کس قدر قوی تھا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کو کس قدر چاہیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ جو ایک جماعت ناپاک ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہے اسلام کے نام پر اور ان صحابہ کرام کو گالی دیتی ہے، ذرا اندازہ لگائیں کہ ان کا ایمان کس قدر بگڑا ہوا اور ایمان سے کس قدر دور ہے وہ، بلکہ وہ تو اس لائق ہے ہی نہیں کہ انہیں مسلمانوں میں شمار کیا جائے، وہ مسلمانوں کے دشمن اور صحابہ کرام کے دشمن ہیں۔ ذرا اندازہ لگا ہے تو عمر نے کیا کہا کہ اے ابو الفضل، اے عباس، آپ کا ایمان قبول کرنا میرے نزدیک میرے باپ خطاب کے ایمان قبول کرنے سے زیادہ محبوب تھا۔ ذرا سوچیں، یعنی آپ مسلمان ہو جائیں مجھے اس پر زیادہ خوشی ہوگی بجائے اس کے کہ میرا باپ خطاب مسلمان ہو جائے۔ حالانکہ انسان کو فطری طور پر کیا چاہیے تھا؟ حضرت عمر کس پر خوش ہوتے؟ اپنے باپ کے اسلام پر نا۔
کہا کہ نہیں، لیکن آپ کا اسلام قبول کرنا میرے نزدیک میرے باپ خطاب کے اسلام قبول کرنے سے زیادہ محبوب تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اسلام قبول کرنے سے زیادہ خوش ہوں گے بیعتبار خطاب کے اسلام قبول کرنے سے، اللہ کے رسول کی خوشی کی وجہ سے۔ اس لیے مجھے ساتھیو یہ تھا کہ ان کا دین اور ان کا ایمان اور ان کی خواہش اللہ کے رسول کے احکام کے تابع ہو گئی تھی۔ جو اللہ کے رسول کو محبوب وہ ان کو محبوب، جو اللہ کے رسول کو ناپسند ہے وہ ان کے نزدیک ناپسندیدہ۔ تو علی کل حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کہا کہ اے عباس انہیں اپنے خیمے میں لے جاؤ، صبح لے کر کے آنا۔ صبح کو حضرت ابو سفیان اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے کہا کہ اے ابو سفیان، ابھی تک تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے؟ کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو میری مدد کرتا نا۔ کہا پھر ابھی تک تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا اس بارے میں تو مجھے ابھی تک تھوڑا سا تردد ہے۔ حضرت عباس نے کہا کہ ارے بدبخت اسلام قبول کر لے قبل اس کے تیری گردن مار دی جائے، قبول کر لو اسلام کو قبل اس کے تمہاری گردن۔ چنانچہ ابو سفیان وہیں پر مسلمان ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ابو سفیان قوم کے سردار ہیں، فقر کو پسند کرتے ہیں، تو انہیں کوئی ایسی چیز دے دیجئے آپ کی یہ خوش ہو جائیں۔ آپ نے کہا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے۔ ابو سفیان نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو سفیان کا گھر کتنے لوگوں کو اپنے اندر سمیٹے گا؟ پورے مکہ کے لوگ تو سمجھ نہیں سکتا۔ آپ نے کہا جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے۔ کہا اے اللہ کے رسول، مسجد حرام کتنے لوگوں کو اپنے دامن میں سمیٹے گی؟ کہا جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے، جو ہتھیار کو ڈال دے اس کو امان ہے۔ تو کہا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، یہ تو اس لیے گویا اب کوئی ایسا نہیں بچے گا جسے امان نہ ملے۔ مسجد میں چلا گیا، ہتھیار کو ڈال دیا، اپنے گھر میں داخل ہو گیا، ہر ایک کو گویا امان دے دی گئی ہے۔ علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت ابو سفیان کو یہ دی، اس کے بعد اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، بلکہ وہیں پر اپنی فوج کو تقسیم کر دیا، تقسیم کیا، 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک دایاں حصہ جس پر خالد بن ولید کو کمانڈر بنایا، بایاں حصہ جس پر زبیر بن عوام کو کمانڈر بنایا، اور درمیانی حصہ جو پیدل فوج والے تھے اس پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنایا، اور ہر ایک سے کہا کہ خالد تم دائیں طرف سے ہوتے ہوئے مسفلہ کے راستے سے آگے بڑھو اور آ کر کے صفا پہاڑی پر ہم سے ملو۔ زبیر بن عوام سے کہا تم وہاں سے آؤ اور آ کر کے صفا پہاڑی پر ہم سے ملو، اور حضرت ابو عبیدہ سے کہا آگے بڑھتے جاؤ اور صفا پہاڑی پر پہنچ کر کے وہاں پر اسلامی جھنڈا گاڑ دینا۔ اور وہاں پر آپ نے ایک وصیت کی لوگوں کو، کمانڈروں کو، جو دنیا کی کسی تاریخ میں ساتھیوں نہیں پائی جائے گی۔ آج امن کا اعلان کرنے والے، امن کا نعرہ بلند کرنے والے، لوگوں کی مدد کے نعرے لگانے والے، یہ سارے کے سارے جھوٹے اور مکار اور دھوکے ہیں۔ چاہے امن کمیٹی سے آئے، کہیں سے بھی آئے، یہ سارے کے سارے مصلحت پسند، اپنا فائدہ، اپنی ضرورت اور اپنے لوگوں کے فائدوں دیکھتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کے یا اپنے مخالفین کی مدد کرنے والے یہ لوگ نہیں ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اعلان تھا؟ آپ نے کہا کہ دیکھو لڑائی اسی سے کرنا جو تم سے لڑائی پر اتر آئے، اور جو ہتھیار ڈال دے اس سے کوئی چھیڑخانی نہیں کرنی ہے، عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے، البتہ جو سامنے آئے اسے کچل کر کے رکھ دیا جائے، جو سامنے آئے اسے کچل کر کے رکھ دیا جائے۔ اور آپ نے چند آدمیوں کا نام لیے جن میں 4 مرد ہیں اور 2 عورتیں یا 3 عورتیں ہیں۔ صحیح روایات کی بنیاد پر یہی 6 یا 7 آدمی ہیں، بلکہ صحیح صرف 5 آدمی ہیں، 3 مرد اور 2 عورتیں، یا 4 مرد اور 2 عورتیں، 6 یہی ہیں جن کے خون کو آپ نے رائیگاں کیا۔ ساتھیو، فتح مکہ کا معاملہ عجیب ہے۔ اگر ہر نقطے پر میں ٹھہرتے جاؤں اور وہاں پر کیا کیا ہمارے لیے عبرت کی چیزیں ہیں
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر ہمارا ایمان کیسے مضبوط ہو سکتا ہے، اگر اس کی وضاحت کروں تو فتح مکہ کا قصہ بڑا لمبا ہو جائے گا، لیکن یہیں پر ذرا ٹھہر کر کے آپ اس بات پر ذرا غور کریں۔ آخر مکہ میں کون سے لوگ تھے؟ آخر وہی لوگ تو تھے نا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں رہنے نہیں دیا تھا۔ اور یہی نہیں، آخر مکے میں وہی لوگ تو تھے نا جو آپ کے راستے میں کانٹے، وہی لوگ تو تھے نا جو آپ کے محبوب ترین صحابی حضرت بلال ابن حارث کے حضرت بلال حبشی کے گردن میں رسی ڈال کر کے مکے گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے نا۔ آخر یہ وہی لوگ تو تھے نا جو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا کرتے تھے، آگ کے انگاروں پر، اور ان کے جسم کا خون اور پیپ انگاروں کو بجھایا کرتا تھا۔ یہی تو لوگ تھے نا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے مکے میں وہی لوگ تو تھے یا ان کی تائید کرنے والے کہ جب آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کرنے لگی ہیں اور وہ حمل سے تھی تو ایک بدبخت نے زور کا پتھر مارا کہ وہ اونٹ سے نیچے گر گئی اور حمل ساقط ہو گیا ہے۔ آخر یہی لوگ تو تھے نا، آخر یہی لوگ تو تھے کہ غزوہ احد میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اگر اللہ کی خصوصی مدد آپ کے ساتھ نہ ہوتی، اگر خصوصی مدد نہ ہوتی تو کوئی طاقت دنیا میں آپ کو بچانے والی تھی؟ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے دیکھیے، غزوہ احزاب کے موقع پر 10 لاکھ کی جماعت لے کر کے لوگ آئے تھے، کس لیے؟ چند 100 مسلمانوں کو جو سینکڑوں میں تھے، شاید 1000 سے کچھ اوپر رہے ہوں، اتنے مسلمانوں کے لیے 10,000 کی فوج لے کر کے آئے تھے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمت عملی یعنی خندق کو نہ کھدوائے ہوتے اور اللہ کی خصوصی مدد نہ ہوئی ہوتی تو شاید مکے مدینہ منورہ کا کوئی جوان تو چھوڑ دیجئے، کوئی بچہ اور کوئی عورت بھی باقی نہیں رہتے۔ یہ سارے لوگ تھے مکے میں موجود، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف 10,000 کی فوج لے کر کے جا رہے تھے۔ لیکن آپ کا کیا اعلان ہوتا ہے کہ جو ہتھیار ڈال دے اسے، اللہ کی قسم ساتھیوں دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی آج کی دنیا کی تاریخ اس کا 10 حصہ بھی رحم اور کرم کی مثال نہیں پیش کر سکتی ہے کہ جس نے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ، وہ دشمن کی آپ کو قتل کرنے، آپ کو ایذا پہنچانے، آپ کو تکلیف دینے، آپ کو دنیا سے ختم کر دینے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، کوئی کسر ان کے نزدیک باقی نہیں تھی۔ لیکن ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے کہ جو اپنا ہتھیار ڈال دے اس کو امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے، جو تمہارے ساتھ لڑائی کے لیے تیار نہ ہو اسے چھیڑخانی نہ کی جائے۔ کہنے کی باتیں ساتھیوں تو اور ہیں، دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ کر کے دکھلایا جائے کہ اپنے باغیوں کو اس طریقے سے معافی کا اعلان کر دیا جائے کہ ان میں سے صرف 4 آدمی مرد، بس 4 مرد ایسے ہیں جن کے قتل کا آپ نے حکم دیا ہے، اور ان میں سے بھی قتل صرف 2 کیے جاتے ہیں، اور 2 کو معافی طلب کی، اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، رسول رحمت انہیں معاف کر دیا ہے۔ علی کل حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اس طریقے سے داخل ہوتے ہیں۔ 17 رمضان یا 19 رمضان کی تاریخ تھی، 17 رمضان تھا یا 19 رمضان، بعض روایت میں 13 رمضان، اللہ عالم بالصواب، لیکن زیادہ قریب 19 اور 17 رمضان ہے۔ اس تاریخ کو صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کو آپ نے کس طرف سے بھیجا؟ دائیں طرف سے۔ حضرت زبیر بن عوام کو آپ نے اس طرف سے۔ آگے آپ نے کس کو بھیجا؟ حضرت ابو عبیدہ کو۔ اور آپ مکہ میں سوار تھے، آپ کے سر کے اوپر کالی پگڑی تھی، عمامہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں باندھا تھا۔ یہیں سے علماء نے یہ مسئلہ لیا ہے کہ اگر کسی شخص کا ارادہ مکے میں داخل ہوتے وقت اگر عمرے کا ارادہ نہیں ہے، تجارت کا ہے، کوئی اور مقصد ہے، تو اس کے اوپر احرام باندھنا واجب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں باندھا تھا، آپ اپنے سواری کے اوپر تھے، آج جسے ریع الحجون کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے داخل ہوئے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شکر سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا. متکبرین اور گھمنڈی لوگوں کے طریقے سے آپ کے سامنے ناچنے والے، گانے والے، شور کرنے والے نہیں تھے. روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الفتح کی تلاوت کر رہے تھے اور بڑے راگ سے، بڑے اچھے انداز میں تلاوت کر رہے تھے، اور آپ نے اپنے سر کو اتنا جھکا لیا تھا کہ آپ کے داڑھی اور آپ کے موچھ کے جو بال تھے وہ کجاوے کے ساتھ لگ رہے تھے. یعنی گویا کسی قسم کا فخر اور یہ آسانی جو ہوتے ہیں نا، یہ موچھ کے بال گویا کجاوے سے آپ لگ رہے تھے. آپ نے اپنے سر کو اتنا نیچے جھکایا ہوا تھا. اور یہ بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنی ہی سواری کے اوپر ایک اور آدمی کو بیٹھا رکھا تھا. اکیلے نہیں تھے کہ ہاں ہم حاکم ہیں، ہم بڑے ہیں. یہاں لوگ آپ جانتے ہیں نا کہ سواریاں ان کی رہتی ہیں تو سواریوں پر کیا ہے، اپنے باڈی گارڈ کے علاوہ کسی کو آگے بیٹھاتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام سواری پر تھے اور اپنے ساتھ بیٹھائے ہوئے تھے. علی کل حال اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس طرف سے آتے ہیں. راستے میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، مجھ بھیڑ ہوئی ہے. وہ چیز آپ کے سامنے بھی تھوڑا سا ذکر کر دینے کی ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ مکہ کے لوگ جب دیکھ لیے کہ اب مکے پر حملہ ہونے والا ہے تو ان لوگوں نے پاس پڑوس کے جو قبائل تھے ان میں سے کچھ بدماشوں کو تیار کیا اور مکہ کے جو اوباش لوگ تھے ان کو تیار کیا. ان کو تیار کرنے کے بعد مقصد یہ تھا کہ یہ بھیڑیں مسلمانوں کی فوج سے، اگر یہ کامیاب ہو گئے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور اگر یہ کامیاب نہیں ہوئے تو کہا جائے گا ارے کچھ بدماشوں نے، شرکش لوگوں نے، نالائق لوگوں نے ایسا کیا ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل. دیکھیے اس وقت بھی ان کی چالاکی دیکھیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اطلاع ملی ہے یہ تو آپ نے انصار کو، حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ بلاؤ انصار کو اور کوئی دوسرا نہ آئے. انصار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ دیکھو مکہ کے اوباش لوگ مقابلے کے لیے تیار ہیں، جو مقابلے میں آئے اسے بخشنا نہیں ہے، اسے بخشنا نہیں ہے، اس کا پیچھا کرو. جو بھی ہتھیار اٹھایا ہوا ہے، جو بھی تمہارے مقابلے کے لیے آئے اس کا پیچھا کرو، اسے توڑ کر کے رکھ دو. دوسری طرف حضرت اکرمہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اکرمہ ابن ابی جہل، سہیل ابن عمرو اور صفوان ابن امیہ، یہ لوگ خندمہ نامی پہاڑ ساتھیوں، اگر آپ یہ مسفلا کا جو علاقہ ہے اس سے جہاں پر آج کل یہ موقف بنا ہے، کہاں پر قدئی کا جو موقف ہے وہاں پر دیکھیں کہ پہاڑی ہے. یہ پہاڑی جہاں تک ہم نے سمجھا ہے یہی پہاڑی خندمہ کی پہاڑی ہے، اس لیے کہ حضرت خالد بن ولید کو تھا کہ اس طریقے سے گھوم کر کے صفا پر آئیں. تو اس پہاڑی کے پاس کچھ لوگ آ کر کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے اور وہاں پر آپس میں مٹھ بھیڑ بھی ہوئی جس میں 2 مسلمان شہید کر دیے گئے، بعض روایت میں 3 مسلمان مارے گئے. ہوا یہ کہ یہ لوگ موقع پا کر کے مسلمانوں کی یہ فوج جو حضرت خالد بن ولید کی تھا اس کو روکنا چاہتے تھے. وہاں پر ایک دلچسپ واقعہ، ہنسنے کے لائق ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک نوجوان تھا جو روز آنا اپنی تلوار کو اور اپنے نیزے کو نکال کر کے صاف کرتا تھا اور تیار کرتا تھا اس کو. اس کی بیوی بھی بڑی بعض عورتیں ہوتی ہیں بڑے زبان کی تیز ہوتی ہیں. اس نے کہا کہ کیا ہے جب دیکھو کہ روزانہ تلوار لے کر کے اپنی تو صاف کر رہے ہو، نیزہ صاف کر رہے ہو. کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مسلمانوں سے مقابلے کا معاملہ ہے، اس سے میں چاہتا ہوں کہ حملہ کروں گا اور تمہاری خدمت کے لیے 1-2 نوکر بھی لے کر کے آؤں گا. تو اس نے کہا کہ دیکھو اس گھمنڈ میں نہ آؤ، مسلمانوں سے مقابلے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے. کہا کہ نہیں، دیکھنا جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا. تو چنانچہ جب خندمہ کے مقام پر لڑائی ہوئی جس میں اکرمہ ابن ابی جہل، سہیل ابن عمرو، صفوان ابن امیہ یعنی مکے کے جو پہلوان تھے، بہادر تھے، یہ بھی شریک تھے، اور تھوڑی ہی دیر میں یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تو وہ اپنی تلوار وغیرہ چھوڑ کر کے بھاگتے ہوئے جاتا اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ چھپا لو دروازہ بند کرو. تو اس نے دروازہ تو کھول دیا اور بند کیا. اس کے بعد کہتی ہے میں تو انتظار نہیں تھی کہ میری خدمت کے لیے 2 نوکر تم لے کر کے اکیلے بھاگے آ رہے ہو. تم
میں تو اس انتظار میں تھی کہ میرے لیے تم نوکر لے کر کے آؤ. تو اس وقت انہوں نے جو بات کہی اس نے کہا کہ انکی لو شہدت یوم الخندمہ اذ فر صفوان وفر عکرمہ وابو یزید واقف کالمؤتمہ ضربا بلا فلا يسمع الا غمغمہ لہم نہیت خلفنا وہمہمہ لم تنطقی فی اللوم ادنا کلمہ. اگر تو خندمہ میں دیکھتی جس میدان کے اندر سے ابو صفوان اور اکرمہ بھی بھاگ کھڑے ہوئے, پہلوان بھی, اور ابو یزید یعنی سہیل ابن عمرو کا حال یہ تھا کہ اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کیا کرنے ہیں, ایسے کھڑے تھے گویا کوئی مورتی کھڑی ہوئی ہے, گویا بے لاش بے روح کوئی لاش ہے. اور جہاں وہاں پر یہ معاملہ آیا کہ دیکھو ایک طرف کلائیاں کٹ کر کے گر رہی ہیں, ایک طرف بازو کٹ کر کے گر رہے ہیں, ایک طرف گردنیں کٹ کر کے گر رہی ہیں. جب تو دیکھتی تو آج مجھے ایک لفظ بھی ملامت کا نہ بولتی. علی کل حال یہاں پر مٹبھیڑ ہوئی اور صفوان بھاگ کر کے جدہ میں پناہ لیے, اکرمہ بھاگ کر کے یمن کی طرف گئے, اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے صفایا کرتے ہوئے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح پہاڑی پر مل گئے. وہاں جب ملے تو اس کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے, اس لیے کہ اس وقت صفا اور خانہ کعبہ کے درمیان میں گھر تھے جس میں گلیوں سے گزر کر کے جانا پڑتا تھا. آج معاملہ صاف ہے نا, ورنہ اس وقت کنارے کنارے بالکل چاروں طرف گھر تھے جہاں گلیوں سے گزر کر کے جانا پڑتا تھا. تو وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور خانہ کعبہ کو سب سے پہلے داخل ہونے سے پہلے 360 بت خانہ کعبہ میں جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گرانے کا حکم دے دیا, ہر ایک کو ڈھانے کا حکم دیا. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی سے ان بتوں کو اشارہ کرتے جاتے تھے اور کہ جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. یہ پڑھتے جاتے تھے اور بتوں کی ناک پر اشارہ کرتے اور وہاں پر ڈھیر ہوتے جاتے تھے, یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر بھی لوگوں نے بت جمع کر رکھے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو بھی گرانے کا حکم دیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے مطابق اپنی سواری ہی پر بیٹھ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اپنی چھڑی سے حجر اسود کا کیا کیا, استلام کیا اپنی چھڑی سے. 7 چکر لگانے کے بعد خانہ کعبہ میں آپ داخل ہوئے تو دیکھا کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل کی, حضرت مریم کی تصویریں بنی ہوئی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, حضرت اسماعیل کی, حضرت مریم کی تصویریں بنی ہوئی ہیں. بلکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تصویروں کو بنا کر کے ان کے ہاتھ میں تیر اور وہ ترکش بھی دیا ہوا تھا تاکہ اس سے معلوم ہو کہ یہ لوگ بھی, یہ جسے وہ ازلام یعنی فال نکالے کا تیر جو پھینکا کرتے تھے, کہ یہ بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے. آج فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو برا کرے, انہیں ڈبوئے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کبھی بھی ترکش کے تیر نہیں پھینکے اور نہ فال کے تیر پھینکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو آپ نے پاک کر لیا تو بیت اللہ شریف کے دروازے کو اپنے پیچھے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت خانہ کعبہ میں وہاں پر نماز پڑھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. سارے مکہ کے لوگ, آپ کی فوج کے علاوہ بھی سارے مکہ کے لوگ سامنے کھڑے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. سب کس انتظار میں ہیں اور ہر ایک کا دل دہل رہا ہے, ہر ایک کا جسم ہی نہیں, دل ہی نہیں بلکہ جسم کانپ رہا ہے کہ اب میرے بارے میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اس کے بعد کہا اے مکہ کے لوگوں, یہ بتاؤ
کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ لوگوں سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں بن پڑا کہ آپ بڑے شریف ہیں، آپ بڑے شریف کے بیٹے ہیں، آپ سے ہمیں خیر ہی کی امید ہے، کسی اور چیز کی امید نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ تاریخ کے اوراق پر سونے سے لکھے جانے کے لائق ہیں، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق ہیں، اور دنیا کی تاریخ میں جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کہا اس کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے۔ سامنے ہر قسم کے مجرم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، آپ کے جانی دشمن غزوہ احد، غزوہ بدر اور غزوہ احزاب وغیرہ میں آپ کے جانی دشمن آپ کے سامنے کھڑے تھے، اور ان میں سے ایک ایک ایسے تھے کہ جنہیں اگر 10 بار زندہ کر کے قتل کیا جائے تو شاید ان کا جرم اپنے جرم سے پاک نہ ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا، یغفر اللہ لکم اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے، جو کچھ کیا سب کچھ میں معاف کر دے رہا ہوں، اذهبوا، جاؤ تم سارے کے سارے لوگ آزاد ہو، کسی سے کوئی چھیڑخانی نہیں کرنی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کو مشرکین کے ہاتھ سے نکال کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کام کیا کہ ابھی جس کی بنیاد پر یہ لڑائی چھڑی تھی، وہ کس بنیاد پر چھڑی تھی؟ جی، بنو خزاعہ اور بنو بکر کا معاملہ تھا۔ آپ نے بنو خزاعہ کو، شاید یہ ظہر کا وقت ہو گیا تھا اور یہ بات رہ گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس کلام سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ جاؤ خانے کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھو اور اذان دو۔ ساتھیو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ شکل میں کیسے تھے؟ جی کیسے تھے شکل میں؟ کالے سے، ذرا سوچیں آپ، اور مکہ کے لوگوں کے سامنے ان کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، مقام عبرت ہے ساتھیو کہ اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات مظلوم سے ظالم کا بدلہ اسی دنیا میں لیتا ہے۔ وہ اہل مکہ جن کے نزدیک حضرت بلال رضی اللہ کی اتنی حیثیت بھی نہیں تھی کہ جس طریقے سے مری بکری اور مرے کتے کو بھی آدمی نہیں گھسیٹتا ہے، گلے میں رسی ڈال کر کے انہیں مکے گلیوں میں گھسیٹتا ہے۔ ذرا سوچیں آپ، ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہاں کوئی بکری اور کتے کو بھی گھسیٹتا ہے، یعنی اتنی حیثیت بھی نہیں تھی۔ بلکہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ خریدنا چاہا ہے اور جتنا ان کے مالک نے کہا 40 درہم دے دیا، بلکہ ان کے مالک نے کہا اگر تم 1 درہم کا مطالبہ کرتے ان کے عوض میں، کتنا ساتھیو؟ یعنی ان کے مالک کے نزدیک بھی حضرت بلال کی قیمت 1 درہم بھی نہیں۔ ذرا سوچیں آپ، اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ اصل قیمت چمڑے کی نہیں ہے، اصل قیمت رنگ کی نہیں ہے، اصل قیمت خاندان کی نہیں ہے، اصل قیمت ظاہر کی نہیں ہے، اصل قیمت دل کی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم والوانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے رنگ کو نہیں دیکھتا ہے، لیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ذرا سوچیں، اہل مکہ کے سامنے ان کی اسی عظمت کو واضح کرنے کے لیے کہا اے بلال، شاید تمہارے بعد کسی کو یہ مقام نہ حاصل ہو سکا ہو، خانے کعبہ کی چھت پر چڑھو اور وہاں سے اذان کی آواز بند کرو، زمین پر سے نہیں، کہاں سے؟ خانے کعبہ کی چھت پر سے۔ اس سے قریش کے لوگوں کا دل اور جلا، جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے دل کے اندر اور خلش پیدا ہوئی، بلکہ بات تو یہاں تک کہہ اٹھا کہ اچھا ہوا کہ میرا باپ مر چکا ہے کہ اس کالے کو خانے کعبہ کی چھت کے اوپر نہ دیکھتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اسی لیے تاکہ مکہ کے لوگوں کو معلوم ہو کہ جن کی اہمیت تمہارے نزدیک 1 درہم کے برابر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی اہمیت کتنی ہے۔ خدا کے گھر کا غلاف کالا، سیاہ رنگے بلال بھی ہے، خدا نہ دیکھے شکل کسی کی عمل سے انسان
جمال بھی ہے. تو عرض کرنے کو ظہر کی نماز کا وقت تھا, آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی. اس کے بعد بنو خزاعہ کو اجازت دے دیا کہ عصر تک بنو بکر سے اپنا بدلہ تم لوگ لے لو, لیکن عصر کے بعد نہیں. اس لیے کہ اصل جنگ کس لیے ہوئی؟ اس لیے تو ہوئی تھی نا, بنو بکر کا بدلہ لینے کے لیے. لہذا تمہیں اجازت ہے کہ عصر تک تم بنو بکر سے اپنا بدلہ لے لیا کرو. علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بنو خزاعہ نے بنو بکر سے اپنا بدلہ لے لیا, اور ان کے 20 یا کتنے آدمی یا 24 آدمی مارے گئے. لیکن عصر کا جب وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اب مکے کے اندر آج ہی نہیں, آج سے قیامت تک کسی کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. مکے کو چند گھنٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کر دیا تھا, اب قیامت تک کسی کے لیے مکہ حلال نہیں ہوگا. ساتھیو, اس طریقے سے خانہ کعبہ جس مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا تھا, کس کے لیے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے. قریش نے اپنی جہالت کی بنیاد پر جسے اس کے لیے غلط مقصد کے لیے استعمال کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے موحدین کے ہاتھ میں اس خانہ کعبہ کو دیا, اور آج تک ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک انہی کے قبضے میں رہے گا. اس درمیان ساتھیو میں آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا, چند باتیں مجھے کہنی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ذکر ہوا ہے, لیکن بعض آدمیوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, نبی رحمت تھے, لیکن چار ہی صحیح ان مردوں کے خون کو رائیگاں کیوں کیا؟ آخر آپ نے انہیں بھی کیوں نہیں معاف کر دیا؟ تو ساتھیو, اصل میں اس کے پیچھے اگر ان کی سیرت کو پڑھا جائے, ابھی تفصیل کا موقع نہیں, اگر ان کی سیرت کو پڑھا جائے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا. مثال کے طور پر عبداللہ ابن سرح, اکرمہ ابن ابی جہل, عبداللہ ابن خطل اور مقیس, ان چار مردوں کے خون کو آپ نے رائیگاں قرار دیا تھا. لیکن عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح کون تھا؟ یہ شخص حضرت عثمان کا دودھ شریک بھائی تھا. عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح دودھ بھائی, یہ مسلمان ہوا اور مسلمان ہو کر کے مرتد ہو گیا تھا. یہ مسلمان ہوا اور مسلمان ہو کر کے مرتد ہو گیا تھا, اور جانتے ہیں کہ اسلام میں مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. اس سے آپ کو کوئی دشمنی نہیں تھی, مسلمان ہوا, لیکن پھر بھی کیا عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح قتل کیا گیا؟ حالانکہ آپ نے کہا تھا اگر یہ لوگ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے ملے پھر بھی انہیں قتل کر دینا, چھوڑنا نہیں ہے, انہیں چھوڑنا نہیں ہے. لیکن عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح اپنے دودھ شریک بھائی حضرت عثمان ابن عفان کی پناہ لیے. حضرت عثمان ابن عفان انہیں لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیجیے. آپ نے ایک نظر دیکھی اور نظر نیچے کر لی, کوئی جواب نہیں دیا. دوبارہ یہی درخواست کیا حضرت عثمان ابن عفان نے, آپ خاموش رہے اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسری بار انہوں نے درخواست کی, آپ نے اس کے بعد ان کی درخواست کو قبول کر لی اور انہیں معاف کر دیا. حضرت عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح کو آپ نے کہا کہ کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں تھا کہ جب دیکھا کہ میں اسے معاف کرنے سے رک رہا ہوں اس کی گردن مار دیتا؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول, آپ ذرا آنکھ ہی سے اشارہ کر دیتے تو ہم تو اس کا کمام, ہم تو آپ کے اشارے کے منتظر ہیں. آپ نے کہا کسی نبی کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ اپنی آنکھ سے اس طرف اشارہ کرے جو اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہے. یعنی آنکھ بھی خیانت اپنے کسی نبی کی کے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن ساتھیو, ہمیں عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح کے بارے میں بدظن نہیں ہونا چاہیے. علماء سیرت لکھتے ہیں تاریخ کہ ان کا اسلام الحمدللہ بڑا پختہ رہا, اس قدر پختہ رہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں نے انہوں نے بعض جگہ کی ذمہ داری ان کو سونپی, حضرت عثمان بن عفان نے بھی. اور اللہ کا کرنا یہ ہے کہ ان کی وفات جو ہوئی ہے وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے یا فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تھے, اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو بہت سے ایسے لوگ جو شروع میں اسلام کے سخت دشمن تھے لیکن مسلمان ہوئے, تو دوسرا شخص
جسے آپ نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا وہ عبداللہ ابن خطل تھا جو بنو تمیم کا تھا. یہ اس کا نام تھا عبد العزا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام عبداللہ رکھا تھا. یہ شخص اسلام لے آیا. اسلام جب لایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ کا مال اصول کرنے کے لیے کہیں پر بھیج دیا، اور اس کے ساتھ ایک انصاری غلام کو بھی آپ نے ساتھ میں کر دیا تھا. پتہ نہیں کس بات پر انصاری غلام سے ناراض ہوا کہ انصاری غلام کو اس نے قتل کر دیا. انصاری غلام کو اس نے قتل کر دیا اور بھاگ کھڑا ہوا کہاں؟ مکہ مکرمہ. تو اس کا دو جرم تھا ساتھیوں. ایک جرم تو یہ کہ یہ مرتد ہو گیا، اور دوسرا جرم کیا ہے؟ اس نے ناجائز قتل کیا اور آ کر کے مسلمانوں کے راز کو مکے میں فاش کرنے لگا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا، اور یہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے لٹکا ہوا تھا کہ ایک انصاری صحابی نے اس کی گردن مار دی. تیسرے شخص جن کا نام تاریخ میں بڑے جلی الفاظ میں لکھا جاتا ہے اکرمہ ابن ابی جہل ہے. کون ہے اکرمہ ابن ابی جہل؟ یہ ابو جہل ہے جو اس امت کا فرعون تھا، اس کے بیٹے ہیں، اور اپنے باپ کی طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کے بڑے دشمن تھے. اور اتنے بڑے دشمن تھے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ اور خالد بن ولید صلح پر راضی نہیں تھے، اور کئی بار کوشش کی تھی کہ جنگ کی آگ کو بھڑکا دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے جنگ سے روکا. اور اس موقع پر بھی جہاں پر آپ کا اعلان تھا کہ جو ہتھیار ڈال دے اسے امان ہے، جو لڑائی نہ کرے اسے امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے، اس عام اعلان کے باوجود بھی اکرمہ نے اپنے جوانوں کی ایک فوج تیار کی، اور خندمہ کے مقام پر حضرت خالد بن ولید سے ان کی مٹبھیڑ ہوئی. لہذا جب وہ ہارے ہیں تو مکہ چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے. کہاں؟ کس طرف بھاگے ہیں؟ آج جہاں پر ینبوع ہے نا، اس کے مغربی جانب اس وقت یمن جانے کا سی پورٹ تھا آپ کہہ لیجئے، سی پورٹ تھا. یہاں پر آ کر کے وہ کشتی پر سوار ہو کر کے یمن بھاگ جانا چاہے. جب کشتی پر سوار ہوئے ہیں تو کشتی اچانک ڈگمگانے لگی. تو کشتی والوں نے اپنے تمام باطل معبودوں کو چھوڑ کر کے کس طرف رخ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اس وقت ان کے ذہن میں کھٹکا ہوا، کہا کہ اگر اس سمندر کے اندر ایک اللہ ہمیں نجات دے سکتا ہے تو سمندر سے باہر جب ہم خشکی میں ہیں تو وہ اللہ ہمیں نجات دے سکتا ہے. لہذا انہوں نے کہا کاش کہ مجھے معلوم ہو جاتا کہ محمد اللہ کے رسول اللہم صلی علی محمد اگر ہمیں معاف کر دیتے تو میں جا کر کے اسلام قبول کر لیتا. لیکن چونکہ میرے بارے میں کیا ہے، یہ فرمان جاری ہو چکا ہے کہ انہیں قتل کیا جائے. لیکن ان کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ کے رسول کی خدمت میں آتی ہیں مسلمان ہو کر کے، اور کہتی ہیں کہ میرے شوہر کو امان دے دیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اسے امان ہے، ذرا دیکھیں آپ. چنانچہ بڑا لمبا قصہ ہے ساتھیوں ان کی بیوی جاتی ہے اور یمن وہیں جا رہے تھے کہ وہاں پر ان کو پکڑا اور کہا کہاں بھاگ کر کے جاؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے تمہارے لیے امان لے لی ہے. واپس آئے اور مسلمان ہوئے، اور ان کا اسلام اس قدر پختہ ہوا کہ جس دن سے اسلام قبول کیے ہیں اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف کر دیا، اور غزوہ یرموک میں بہت ہی بہت بہادری کا کارنامہ انجام دیا، اور وہیں پر وہ شہید ہو گئے ہیں. تیسرا مقیس ابن ثعبہ ہے. یہ شخص بھی اسلام لایا، اور غزوہ مریسی کے موقع پر ایک مسلمان نے اس کے بھائی کو غلطی سے قتل کر دیا تھا، جان بوجھ کر غلطی سے قتل کر دیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خون بہا بھی ادا کیا. خون بہا ادا کرنے کا معنی ہے کہ دوبارہ بدلہ نہیں لے سکتے، لیکن اس شخص کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، خون بہا بھی لیا اور مسلمان کو قتل بھی کر دیا، اور مکے بھاگ آیا. یہ شخص بھی باہر ملا ہے اور اسے
قتل کر دیا گیا۔ علی کل حال کہنا صرف بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو قتل کا حکم دیا تھا وہ صرف یہی نہیں کہ کافر تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جنگی مجرم بھی تھے، اس لیے اللہ نے قتل کا حکم دیا ہے۔ غزوہ بلکہ فتح مکہ سے ہمیں آپ کو بہت سے دروس بھی ملتے ہیں، لیکن اب میں اس موضوع کو اگلی مجلس کے لیے جو ہے چھوڑ دے رہا ہوں، اس لیے کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی کہ غزوہ فتح مکہ سے ہمیں اور آپ کو بعد وہ سبق بلکہ بہت سے فقہی اور عقیدے کے بھی احکام فتح مکہ سے ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں، جس کا ذکر انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیرت نبوی کو پڑھنے اور اس سے محبت کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک منٹ ذرا قاری صاحب کا درس متعلق کوئی چیز ہے۔ سہیل ابن عمرو ابو یزید جی ہاں یہی وہ سہیل ابن عمرو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں جنہیں خطیب قریش کہا جاتا تھا، جنہیں خطیب قریش کہا جاتا تھا، اور غزوہ بدر کے موقع پر یہ گرفتار بھی ہوئے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اور ان مسلمان ہونے کے بعد اسلام کی بڑی خدمات انہوں نے انجام دی۔ ظاہر بات یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ مکہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے قدم ڈگمگا گئے تھے، ان کے اندر ارتداد قریب تھا کہ وہ مرتد ہو جاتے، لیکن سہیل ابن عمرو رضی اللہ عنہ یہی کھڑے ہوئے اور مکہ کے لوگوں کو بھارا کہ تم سب سے آخر مسلمان ہوئے اور سب سے پہلے اسلام سے پھرنا چاہتے ہو، یہ کیا ہے؟ تو ان کی بڑی خدمات رہیں، اور یہ بھی غزوہ یرموک کے موقع پر وہاں جا کر کے شہید ہوئے ہیں، بلکہ ان کا تو یہ حال تھا کہ یہ اپنے بیوی بچوں تمام لوگوں کو لے کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف ہو گئے اور اس لیے نکل گئے وہاں۔ یہی سہیل ابن عمرو ہیں ابو یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔